ماہنامہ رحیمیہ لاہور، نومبر 2020، ربیع الاول ربیع الثانی 1442 ہجری۔ ارشاد گرامی حضرت اقدس مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری قدس سرہ، مسند نشین ثانی، خانقاہ عالیہ رحیمیہ رائے پور۔ پس ایک بات تو جو ہر انسان سے شرع اسلامی شریعت کو مطلوب ہے اور جس کے کرنے کا وہ مکلف اور پابند ہے، اس کی استعداد یعنی صلاحیت تو عموماً تمام لوگوں میں ہوتی ہے اور شاذ و نادر کسی میں نہ ہو۔ جو کام شاذ و نادر درجے کا ہو وہ معدوم اور ناقابل توجہ ہونے کا حکم رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بات جو شرعی لحاظ سے مطلوب یعنی اس کے کرنے کا تقاضا ہر شخص سے نہیں اور اس کا تمام لوگوں کو مکلف نہیں کیا گیا، تو وہ جس میں اس کی استعداد ہوتی ہے اس کو کوشش اور محنت سے حاصل ہو جاتی ہے مگر دوسرے کو نہیں۔ لہٰذا اتنا تصوف اختیار کرنا تو ہر شخص سے ممکن ہے کہ وہ خلوص نیت سے نیکی کی کوشش کریں، برائی سرزد ہونے کی صورت میں اس پر نادم ہو کر توبہ کریں، اور اس تصوف کا تو شرعاً ہر شخص مکلف ہے، اور اسے اصطلاح میں عموماً تصوف بھی نہیں کہا جاتا۔ اس کے علاوہ ایک دوسرا شخص اس سے زیادہ عمل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اس فن یعنی تصوف میں کوشش اور مجاہدہ کرتا ہے، تو اس طرح کی کوششوں کے نتائج اللہ میاں کے ہاتھ میں ہیں کہ وہ کامیاب کرتا ہے۔ سیکشن درس قرآن، عنوان صبر و استقامت اور نماز کی اہمیت، تفسیر شیخ التفسیر مفتی عبد الخالق آزاد رائے پوری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واستعینوا بالصبر والصلاۃ وانہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ اور مدد چاہو صبر سے اور نماز سے، اور البتہ وہ بھاری ہے مگر انہی عاجزوں پر جن کو خیال ہے کہ وہ روبرو ہونے والے ہیں اپنے رب کے، اور یہ کہ ان کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ گزشتہ آیات میں بنی اسرائیل کی کھلی اور واضح خرابیاں اجمالی طور پر بیان کی گئی ہیں۔ ان آیات میں ان خرابیوں سے نجات اور صحیح فکر و عمل پر استقامت کا طریقہ بتلایا جا رہا ہے۔ ایمان کے بعد صبر و استقامت اور خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ سے تعلق قائم کرنے سے انسان ان خرابیوں اور برائیوں سے نجات حاصل کر لیتا ہے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، جو آدمی اپنے غلط فکر و عمل سے رجوع کر کے صحیح راستے پر آنا چاہتا ہے تو اسے صبر و استقامت اور نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ اس لیے کہ جب کوئی آدمی اپنی بری حالت کو بدلنا چاہے اور ایسا فکر و عمل، صحیح نظریہ اور عملی طریقہ کار اختیار کرنا چاہتا ہے تو اس کے راستے میں بڑی مشکلات کھڑی ہو جاتی ہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ ماضی میں کی گئی غلطیوں اور گناہوں سے رجوع کرے، لیکن بسا اوقات ظالم قوتیں اس پر جھپٹتی ہیں اور اس کا سماجی بائیکاٹ کیا جاتا ہے، جس سے اس کی معیشت کا نظام خراب ہو جاتا ہے۔ اسے اپنی زندگی کی ضروریات کو حاصل کرنے میں بڑی مشقت اٹھانی پڑتی ہے۔ ایسے ماحول میں جو آدمی پختہ طور پر اپنی ماضی کی حالت کو بدلنے کے لیے تیار ہے تو اسے ان مسائل پر صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اسے ان مشکلات کی کوئی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ وہ صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد طلب کرے، اس لیے کہ حق پر صبر و استقامت سے انسان میں ثابت قدمی پیدا ہوتی ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کا واحد اور کامل وسیلہ صرف نماز ہے۔ صبر کا لغوی معنی ہمت سے کام لینا اور ڈٹ جانا ہے۔ اس کی 3 صورتیں ہیں۔ ایک، صبر علی الطاعات یعنی نیکیوں پر جماؤ، یعنی البر کے اصولوں پر جن نیکیوں کا حکم دیا گیا ہے ان پر استقامت کے ساتھ عمل کرنا اور صحیح فکر و عمل پر جماؤ اختیار کرنا۔ 2، صبر عن المعاصی، گناہوں سے رک جانا، یعنی الاسم پر مبنی جن گناہوں اور برائیوں سے روکا گیا ہے ان سے پوری استقامت سے رکے رہنا۔ 3، صبر علی المصائب، مصیبتوں پر صبر کرنا، یعنی نیکی کی حالت قائم کرنے اور برائیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے انسان تیار ہو جائے تو اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کو پوری ہمت کے ساتھ برداشت کرنا۔
اس سے ارادے کی پختگی اور انسانی ہمت کی طاقت کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ ہمت اور جرأت اس کی مددگار بنتی ہے، اسی لیے صبر و استقامت سے مدد لینے کا حکم دیا گیا ہے۔ انسان کے لیے مددگار دوسری چیز نماز ہے۔ جب انسان صبر و استقامت کے ساتھ اپنے صحیح ایمان اور نظریے کے مطابق عملی کام کرنے کے لیے پرعزم ہو جاتا ہے تو مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ایسے ماحول میں اللہ کی طرف رجوع کر کے نماز پڑھنا بہت مددگار بنتا ہے۔ نماز کے ذریعے سے اللہ کی تجلیات نازل ہوتی ہیں، جس سے انسان کی روح طاقتور بنتی ہے۔ روح کی طاقت انسان کی حالت بدلنے میں بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ صحیح ربط اور تعلق پیدا ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبہ امر صلی، سنن ابی داؤد حدیث نمبر 1319، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب کوئی اہم کام درپیش ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، ان دونوں چیزوں سے مدد لینا بہت مشکل ہے۔ اس مشکل سے نمٹنا تبھی ممکن ہے کہ جب انسان اپنی پوری قوت عقلیہ کے ساتھ یہ سمجھے کہ اسے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے، اسی کے سامنے خشوع و خضوع اختیار کرنا ہے، اور وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کا بالکل اسی طرح محتاج ہے جیسا کہ کھانا پینا، بلکہ اس سے بھی زیادہ رجوع الی اللہ کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف خشوع اور خضوع اختیار کرنے والوں کے لیے ان سے مدد لینا آسان ہو جاتا ہے۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، اللہ کی طرف خشوع و خضوع کی وضاحت کرتے ہوئے دو بنیادی اساسی امور بیان کیے گئے ہیں۔ ایک یہ کہ ان کے دلوں میں یہ خیال پختہ ہو جائے کہ انہیں اپنے رب کے روبرو حاضر ہونا ہے۔ جن لوگوں کے دلوں میں یہ خیال پختہ ہو جاتا ہے وہ ضرور اللہ کے سامنے جواب دہی کی وجہ سے صبر و استقامت اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ ان کے ذہن میں یہ واضح ہو جائے کہ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ دنیا کے تمام امور کا آخری نتیجہ یہی ہے کہ انہیں واپس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جانا ہے۔ وہاں حساب و کتاب ہونا ہے، گناہوں اور ظلم میں مبتلا لوگوں کے لیے سزا ہے، اور عدل و انصاف، امن امان اور اچھی حالت اختیار کرنے والے عمدہ اخلاق کے حامل لوگوں کے لیے انعامات اور جنت کی ترقیات حاصل ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق اور نماز اور صبر سے استعانت حاصل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی جماعت تیار کی جائے جو وصول الی اللہ کے رنگ میں رنگی ہوئی ہو اور ہدایت انسانی کے تمام شعبوں میں کامل اور مکمل ہو، اپنی اجتماعی طاقت سے اللہ کے احکامات کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے کردار ادا کرے۔ اسی لیے نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا حکم دیا گیا، اور اجتماعیت ہی کی صورت میں صبر و استقامت اختیار کرنا آسان ہوتا ہے۔ یہودیوں سے کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنی بد اخلاقی چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر ان کی جماعت کا حصہ بنے، تبھی کامیابی ممکن ہے۔ سیکشن درس حدیث، عنوان مال کے استعمال کے آداب، حصہ دوم، از مولانا ڈاکٹر محمد ناصر جھنگ۔ حدثنا شداد قال سمعت ابا امامة قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابن آدم انک ان تبذل الفضل خیر لک وان تمسکہ شر لک ولا تلام علی کفاف وابدأ بمن تعول والید العلیٰ خیر من الید السفلی۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اولاد آدم، ضرورت سے زائد مال کو خرچ کرنا تیرے لیے بہتر ہے اور روک کر رکھنا تیرے لیے شر ہے۔ ہاں، اس قدر بچانا قابل ملامت نہیں جو تیری ضرورت کے لیے کافی ہو، اور انفاق کا آغاز ان سے کر جن کی ذمہ داری تجھ پر عائد ہوتی ہے، اور اوپر والا ہاتھ بہتر ہے نیچے کے ہاتھ سے۔ الصحیح المسلم حدیث نمبر 2388۔ نمبر 3، اس حدیث کے آخری جملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ یہ لینے والا ہاتھ خواہ فقر کی وجہ سے ہو یا حرص، لالچ اور استحصال کی وجہ سے ہو، یہ انفرادی صورت میں ہو یا اجتماعی شکل میں ہو، بہر صورت حدیث مبارکہ کی روشنی میں انسانی معاشرے کے لیے خیر کا باعث نہیں۔
انسان کا ہاتھ اوپر والا یا دینے والا تب بنتا ہے جب مالی فراوانی ہو، مال پرستی کا خاتمہ ہو اور انسان دوستی کا ماحول ہو۔ اگر کوئی فرد یا معاشرہ مفلوق الحال ہو جائے تو افلاس انسان کو ہاتھ پھیلانے پہ مجبور کر دیتا ہے۔ ایسے میں اخلاق کی بلندی قائم نہیں رہ سکتی، بلکہ عقائد تک میں فساد کا خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فقر انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے، سنن نسائی۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ایسا اقتصادی نظام قائم ہو جو افراد و معاشرے کو خوشحال کر دے، تنگ دستی اور محتاجی سے چھٹکارا دلا، تاکہ لوگ مانگنے والوں کی بجائے دینے والے بن جائیں۔ خوشحالی اور فراوانی میں انسان اپنے عز و شرف اور وقار کو قائم کرنے کی طرف طبعی اور جبلی طور پر مائل ہوتا ہے۔ جب یہ فضا عمومی ہو جائے تو اس سے معاشرتی استحکام، بلند فکری اور ذہنی بالیدگی کی راہیں کھلتی ہیں۔ اس کے بعد ہر وہ طریقہ قانوناً ممنوع قرار دیا جائے جو چھینا جھپٹی اور حرص و طمع کا ہو۔ اس کے ساتھ اصلاح و تربیت کا ایسا نظام ہو جو انسان کو نفس کے اغوا اور استحصال پسندوں سے محفوظ کر دے۔ آج سرمایہ دارانہ اور استحصال پسند نظام کے ماحول میں ہم جی رہے ہیں۔ آج اصلاح و تربیت اور وعظ و نصیحت اس لیے بے اثر ہے کہ اس کی پرورش کا ماحول موجود نہیں ہے۔ معروضی صورتحال میں ہمیں انفرادی سطح پر اپنے قرب و جوار کے لوگوں کا ممکنہ خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ اجتماعی سطح پر اس نظام کا متبادل ایک ایسا معاشرہ قائم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جو اس حدیث کے تقاضے پورے کر دے۔ سرمایہ پرستانہ نظام ختم ہو جائے، اثار، ہمدردی اور اجتماعیت پر مبنی معاشی نظام قائم ہو جائے، مال کے درست استعمال کا عمومی اور اجتماعی ماحول بن جائے۔ سیکشن صحابہ کا ایمان افروز کردار۔ عنوان حضرت سعید بن العاص اموی قریشی رضی اللہ عنہ۔ تحریر مولانا قاضی محمد یوسف حسن ابدال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرماتے وقت حضرت سعید بن العاص کی عمر 9 سال تھی۔ آپ یتیم تھے اور آپ نے حضرت عثمان غنی کی گود میں پرورش پائی۔ فتح شام پر حضرت امیر معاویہ کے پاس تعلیم کی غرض سے رہنے لگے۔ حضرت عمر نے افراد قریش کو یاد کیا اور حضرت سعید کا تذکرہ ہوا تو حضرت امیر معاویہ کو حکم دیا کہ انہیں میرے پاس مدینے بھیج دو۔ جب ملاقات ہوئی تو حضرت عمر نے آپ کی قابلیت و صلاحیت کی تعریف کی اور فرمایا اپنی صلاحیتوں کو اور بڑھاؤ۔ حضرت عثمان نے انہیں واپس بلا کر شادی کرائی۔ آپ حضرت عثمان کے دور خلافت سن 30 ہجری میں ہی کوفے کے گورنر بنے اور طبرستان اور وسط ایشیا کے کئی علاقے فتح کیے۔ اسی دوران حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے اختلاف قرات کی طرف توجہ دلائی اور کوفے میں مجلس بیٹھی، مگر نتیجہ نہ نکلا تو حضرت عثمان نے جمع قرآن کے لیے ایک کمیٹی بنائی جس میں حضرت سعید بھی تھے۔ آپ کے ذمے اس کی عربیت کی نوعیتوں کا خیال رکھنا تھا۔ آپ افصح الناس اور اعرب الناس مشہور تھے۔ تاریخ ابن خلدون۔ حضرت ثعلبہ بن زہدم الیربوعی کہتے ہیں کہ ہم طبرستان کی جنگ میں امیر لشکر حضرت سعید کے ساتھ تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز خوف کسے یاد ہے؟ تو حضرت حذیفہ نے کہا مجھے یاد ہے۔ آپ نے ایک صف حضرت حذیفہ کے پیچھے کھڑی کی اور دوسری دشمن کے مقابل، اس طرح نماز خوف سنت کے مطابق ادا کروائی۔ بغوی۔ حضرت سعید کی نسلوں میں بھی علم و تفقہ کا سلسلہ جاری رہا، جن کو اہل علم نے ثقات کا درجہ دیا ہے۔ حضرت سعید کریم، سخی اور قابل تعریف تھے۔ آپ لوگوں میں سے لہجے کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ مشابہت رکھتے تھے۔ تفسیر ابن کثیر۔ حضرت سعید رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ میرے شریک مجلس کے مجھ پر 3 حق ہیں۔ 1، جب قریب آئے تو خوش آمدید کہوں۔ 2، جب بات کرے تو پوری توجہ دوں۔ 3، جب بیٹھ جائے تو اس کے لیے وسعت اختیار کروں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے عمر کو وصیت کی کہ میری بیٹیوں پر سختی مت کرنا۔ فرمایا کہ اگر میں اپنے بچے کو قرآن حکیم پڑھا دوں، دلائل سے بات کرنا سکھلا دوں اور اس کی شادی کرا دوں تو میں نے اس کا حق ادا کر دیا اور میرا حق اس پر ابھی باقی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں آپ مدینے کے گورنر بنے اور اسی عہد میں آپ نے 58 ہجری میں وفات پائی۔ جب حضرت سعید کی وفات کا وقت قریب آیا
تو آپ نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میرے بعد میرے بھائیوں کو مت کھو دینا، ان کے ساتھ وہی رویہ رکھنا جو میں ان کے ساتھ رکھتا تھا، اور وہی کرنا جو میں کرتا تھا۔ ایسی نوبت مت آنے دینا کہ وہ تمہارے آگے دست حاجت دراز کریں، کیونکہ جب کوئی آدمی اپنی کسی ضرورت کا ذکر کرتا ہے تو وہ بہت گھبرایا ہوا اور شرمسار ہوتا ہے، اس کی زبان لڑکھڑاتی ہے اور ضرورت اس کے چہرے سے جھلکتی ہے۔ ان کے سوال کرنے سے پہلے ان کی ضرورت پوری کر دینا۔ سیکشن شذرات، عنوان پھر اتحادوں کی سیاست، از محمد عباس شاد۔ آج کل ایک بار پھر پاکستانی قوم اتحاد کی سیاست کی زد میں ہے۔ پاکستانی سیاست میں اس طرز کا سیاسی کھیل پہلی بار نہیں ہو رہا۔ یہ کھیل ہماری قومی تاریخ میں ہر چند سال بعد دہرایا جاتا ہے، لیکن تاریخ اور سیاست کے طالب علم کے سامنے اصل سوال یہ ہے کہ ایسے اتحاد کب، کیسے اور کیوں بنتے ہیں؟ ہماری سیاسی جماعتیں اصل کام کیوں نہیں کرنا چاہتی؟ کیا اصل کام کے راستے میں کوئی رکاوٹ ہے، یا یہ جماعتیں خود اس کام کے راستے کا سب سے بھاری پتھر ہیں؟ یہ بات تاریخی مسلمات کا درجہ رکھتی ہے کہ ایسی تحریکیں اور اتحاد کوئی ٹھوس نتیجہ پیدا نہیں کر سکتے، جیسا کہ ہم انہی صفحات پر ملک میں وقفے سے اٹھنے والی تحریکات کے حوالے سے بارہا عرض کر چکے ہیں۔ آج کا سب سے اہم قومی سوال یہ ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اس طرح کی تحریکیں اپنی منزل مراد تک کیوں نہیں پہنچ پاتی؟ دراصل بات یہ ہے کہ ان کی کوئی قومی اور اجتماعی منزل ہی نہیں ہوتی۔ البتہ ان پارٹیوں پر قابض شخصیات نے اپنے شخصی اور انفرادی مفادات کے حوالے سے جو کچھ طے کر رکھا ہوتا ہے وہ اگر مل جائے تو وہ در پردہ حاصل کر کے تحریکیں ختم کر دی جاتی ہیں۔ پنجاب میں ملک خضر حیات ٹیوانا کے خلاف قیام پاکستان سے چند ماہ قبل چلنے والی سول نافرمانی کی ایک تحریک میں جب ایک پارٹی نے خضری کتا ہائے ہائے کے نعرے لگوائے اور پھر سر ظفر اللہ خان کے ذریعے جب خضر حیات کو استعفیٰ اور مسلم لیگ سے تعاون کا پیغام دیا گیا اور خضر حیات پنجاب کی وزارت عظمیٰ سے مستعفی ہو گئے اور یہ خبر خضر حیات کے خلاف ہونے والے مظاہروں میں پہنچائی گئی اور یہ مشہور کر دیا گیا کہ خضر حیات نے مسلم لیگ جوائن کر لی ہے، تو وہاں سٹیج سے ایک نعرہ بلند ہوا کہ ابھی خبر آئی ہے خضر ہمارا بھائی ہے۔ یہ نعرہ ہمارے اس طرح کے سیاسی اتحادوں اور تحریکوں کی قلی کھولنے کے لیے کافی ہے کہ کچھ لوگوں کے مفادات کو تحفظ مل جانے کے بعد دفعتاً پوری تحریک کا رخ بدل دیا جاتا ہے اور سیاسی دشمنوں کو بھی بھائی بنا لیا جاتا ہے۔ شرمناک بات یہ ہے کہ ایسی تحریکوں کو کامیاب بنانے کے لیے انسانی خون سے سینچا جاتا ہے، اس کے لیے معصوم انسانوں کی لاشیں گرائی جاتی ہیں۔ جہاں دنیا میں منظم عوامی تحریکوں کو کامیاب بنانے کے لیے قیادتیں نظام کے خلاف اپنے عوام کے حق میں ریلیف کے منصوبے اور ان کی حیات کی بقا کو زیر بحث لاتی ہیں، وہاں ہماری نام نہاد سیاسی قیادت تحریک کو کامیاب بنانے کے لیے عوام ہی میں سے چند لاشوں کے حصول کی منصوبہ بندی کرتی ہے۔ پاکستان میں ایسے ہی حکومتیں گرانے کے ایک مرحوم ماہر سیاستدان نے ایوب خان کے خلاف اپنے سیاسی اتحادیوں سے حکومت گرانے کو یقینی بنانے کے لیے ایک اجلاس میں چند لاشوں کے حصول کی حکمت عملی پہ غور کیا تھا۔ اگر ہمیں اس تحریک کے آغاز ہی میں چند لاشیں مل جائیں تو پھر ایوب خان کی حکومت کو ہم سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ ہماری سیاست کا یہ انسان دشمن پہلو ہمارے آج کے نوجوانوں کے سامنے ہونا انتہائی اہم ہے۔ ان اتحادوں سے متعلق ایک اہم بات یہ ہے کہ اس کی عمارت بہت ہی خوبصورت ناموں پر کھڑی کی جاتی ہے، جس میں قومی اتحاد اور نظام مصطفیٰ کی اینٹوں سے اس کا صدر دروازہ چنا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ان کی اپنی پارٹیاں تحریکی جذبے اور جمہوریت سے بالکل خالی ہوتی ہیں۔ یہ کوئی حقیقی اتحاد نہیں ہوتے، بلکہ ایک وقتی انبوہ ہوتا ہے جو اپنے اپنے مفادات کو لاحق خطرات کی وجہ سے جمع ہو جاتا ہے۔ ملک اور قوم کے مفاد میں کوئی طویل المدتی عمل اور منصوبہ بندی ان کے پیش نظر نہیں ہوتی۔ اگر ایسا ہوتا تو اب تک کی 20 ایسی تحریکیں اور اتحاد ہمارے دکھوں کا مداوع کر چکے ہوتے، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ ایسی تحریکوں کے اختتام پر قوم ایک نئے عذاب اور بحران سے دوچار ہو جاتی ہے۔
گویا ان کا معاملہ مرض بڑھتا گیا، جوں جوں دوا کی والا ہی رہتا ہے۔ موجودہ اپوزیشن اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا سیاہ ترین پہلو کرپشن اور بدعنوانی میں لتھڑی لبے گور سیاست کو مذہبی کارکنوں کے دینی جوش و خروش سے آکسیجن فراہم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو کرپٹ سرمایہ داروں کو مذہب کے سہارے تحفظ دینے کے مترادف ہے، جو دین اسلام کے عوام دوست نظریے کے چہرے پر کلنک کا ٹیکہ لگانے کی ایک ناکام کوشش ہے۔ ان تحریکوں کی بنیاد نظریے کی بجائے نعرے پر ہوتی ہے۔ ان کے نعروں میں موجود حتمیت اور قطعیت یعنی ڈیفینیٹونیس عوام کے لیے سب سے بڑا فریب ہوتا ہے، حالانکہ یہ اپنے ہی اعلانات کے علی الرغم محاذ چھوڑ کر واپس چلے جاتے ہیں۔ ان کے خیال میں حکومت اس وقت تک قائم ہے جب تک یہ تحریک شروع نہیں کرتے۔ جس دن انہوں نے جلسہ گاہوں کو رونق بخشی، اس کے بعد حکومت چند گھنٹوں کی مہمان رہ جائے گی۔ لیکن ان نعروں کی قطعیت کی حقیقت سابقہ دھرنوں اور جلسوں میں ان نعروں اور دعووں سے سمجھی جا سکتی ہے کہ جس میں یہ انبوہ ہفتوں سر پھٹول کر کے واپس لوٹے تھے۔ ان کی قیادت چند گھنٹوں میں لگژری گاڑیوں میں آرام دہ کمروں تک پہنچ جاتی ہے، جبکہ کارکن ہفتوں خجل خوار ہو کر اپنے گھر کی دہلیز پر قدم رکھنے میں کہیں جا کر کامیاب ہوتے ہیں۔ اس صورتحال کو 2015 میں مسند اقتدار پر بلا جوان جماعت کے دھرنے اور اکتوبر 2019 کے ایک مذہبی جماعت کے اسلام آباد دھرنے کے تناظر میں بخوبی سمجھا جا سکتا ہے۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمارا نوجوان وقتی مفاداتی تحریکوں کے میکانزم کو سمجھے اور اس کی پشت پر موجود تانے بانے کے خوفناک مقاصد کے خلاف اپنا قومی شعور بیدار کرے، قومی آزادی کے حقیقی مشن کو اپنا نصب العین بنا کر انسانیت کی ترقی کا ایک ایسا نظام قائم کر دکھائے جو دنیا کے لیے زندہ مثال بن سکے۔ اللہ تعالی ہمیں ملکی ترقی کے حقیقی سیاسی شعور اور مشن کے لیے قبول فرمائے، آمین۔ مدیر سیکشن افکار شاہ ولی اللہ، عنوان اخلاق اربعہ کے حصول کا قرآنی طریقہ کار، حصہ اول، مترجم مفتی عبدالخالق آزاد رائے پوری۔ امام شاہ ولی اللہ دہلوی حجت اللہ البالغہ میں فرماتے ہیں کہ جاننا چاہیے کہ ان چاروں اخلاق طہارت، اخبات، سماحت اور عدالت کو حاصل کرنے کی دو تدبیریں ہیں، ایک تدبیر علمی، دو تدبیر عملی۔ تدبیر علمی اس کی اس لیے ضرورت ہے کہ انسان کی طبیعت اس کی علمی اور ذہنی قوتوں کے تابع ہوتی ہے۔ اس لیے تم نے دیکھا ہوگا کہ جب انسان میں ذہنی طور پر کوئی خوف یا شرم کی کیفیت پیدا ہوتی ہے تو اس کی جنسی شہوت اور جوش ختم ہو جاتا ہے۔ پس جب ان چاروں اخلاق سے مرکب فطرت انسانی سے اسے علمی مناسبت پیدا ہو جاتی ہے تو یہ علم اسے اعلیٰ اخلاق کی طرف کھینچ کر لے جانے کا سبب بن جاتا ہے۔ تدبیر علمی کی حقیقت یہ ہے کہ جب انسان یہ اعتقاد رکھے کہ اس کا ایک رب ہے جو ایک تمام بشری پستیوں سے بہت پاک ہے، دو آسمان و زمین میں ایک ذرے کے برابر کوئی چیز اس سے مخفی نہیں ہے، تین آدمی کوئی سرگوشی اور مشورہ کریں تو چوتھا ان کا خدا ہوتا ہے، اور 5 آدمی ہوں تو چھٹا ان کا خدا ہوتا ہے، 4 وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اور جو ارادہ کرتا ہے وہ فیصلہ جاری کرتا ہے، اس کے فیصلوں کو اور اس کے حکم کو کوئی روکنے والا نہیں، 5 وہی ہمارے اصل وجود اور اس کے تابع تمام جسمانی اور روحانی نعمتوں کو عنایت کرنے والا ہے، 6 وہی انسان کے اعمال کی جزا دینے والا ہے، اگر انسان اچھے کام کرے تو اچھا نتیجہ اور اگر برے کام کرے تو برا نتیجہ۔ چنانچہ یہ اللہ تعالیٰ کا قول یعنی حدیث قدسی ہے کہ میرا بندہ گناہ کرتا ہے، پس اگر اسے یہ علم ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور گناہوں پر پکڑتا ہے تو اس علم کی بنیاد پر میں اپنے بندے کو معاف کر دیتا ہوں۔ خلاصہ یہ ہے کہ بندے کو ایک ایسا پختہ اعتقاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کی ہیبت و جلال اور اس کی انتہا درجے کی عظمت اس میں پیدا ہو، اس کے دل میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی کسی غیر کا رعب اور اس کے سامنے جھکنے کی حالت باقی نہ رہے۔ 2
اسی طرح وہ یہ اعتقاد بھی رکھے کہ انسان کا کمال یہ ہے کہ الف وہ اپنے رب کی طرف متوجہ رہے اور اسی کی عبادت کرے، با یہ کہ انسان کے حالات و کیفیات میں سب سے بہترین حالت ملائکہ کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے یا ان کے قریب ہونے کی ہے، جیم یہ چاروں اخلاق اس کو اپنے رب تعالیٰ کی طرف قریب کرنے والے ہیں، دال یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اخلاق کی وجہ سے ان لوگوں سے راضی ہوتا ہے، ہاں یہ کہ بندے پر اللہ کا یہ حق ہے، اسے پورا کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ وہ یہ بات علمی طور پر اس طرح جان لے اور اس کی ضد کا کوئی احتمال بھی اس کے ذہن میں باقی نہ رہے کہ اس کی کامیابی انہی اخلاق کے حاصل کرنے میں ہے اور اس کی بدبختی ان اخلاق کو چھوڑنے سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ علمی تدبیر ایسے کوڑے کی مانند ہو جو انسان کی بہیمیت اور حیوانیت پر برسے تو اسے بہت زیادہ تنبیہ حاصل ہو اور وہ اپنے بہیمی تقاضوں کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دے۔ اس سلسلے میں انبیاء علیہ السلام کے طریقہ کار میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ سب سے عمدہ ترین طریقہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل کیا کہ انہوں نے اللہ کی پرعظمت نشانیوں اور نعمتوں سے لوگوں کو تذکیر اور نصیحت کی، اللہ کی بلند صفات بیان کی اور اس کی آفاقی اور روحانی نعمتوں کا تذکرہ کیا، یہاں تک کہ انسانی روح کو صحت مند بنانے کے لیے علم التذکیر بآلاء اللہ میں مزید کسی اضافے کی ضرورت نہیں رہی۔ یہ بات اس قدر تحقیقی طور پر ثابت ہو گئی کہ انسان اسی ذات باری تعالیٰ کے لیے اپنی لذتوں کو چھوڑے اور اس کے ذکر کو باقی ہر چیز پر ترجیح دیں، اس ذات باری تعالیٰ سے شدید محبت کریں اور انتہا درجے کی اپنی جد و جہد کر کے صرف اسی ہی کی عبادت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیان کردہ اس علم التذکیر بآلاء اللہ کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں علم التذکیر بایام اللہ شامل کر دیا۔ اس علم میں اللہ تعالیٰ نے ان انعامات کا بیان کیا ہے جو مطیع اور فرمانبردار لوگوں کے لیے ہیں، اس سزا کا بیان کیا ہے جو دنیا میں نافرمان لوگوں کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں اور مصیبتوں کو لوگوں میں بدلتا رہتا ہے، یہاں تک کہ ان کے دلوں میں گناہوں کا خوف پیدا ہو جائے اور عبادات کی طرف شدید رغبت پیدا ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں علوم کے ساتھ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دو باتوں کا مزید اضافہ فرمایا۔ ایک علم الموت وما بعدہ، یعنی قبر اور حشر وغیرہ میں پیش آنے والے واقعات بیان کر کے لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرایا اور انعامات الہی کی خوشخبری دی۔ دو علم البر والاسم، یعنی نیکی اور بدی کا علم اور اس کے خواص بیان کیے۔ ان تینوں علوم سے متعلق امور کا صرف علمی طور پر جان لینا کافی نہیں ہے، بلکہ ضروری ہے کہ ان علمی باتوں کا بار بار بیان کیا جائے اور ہر وقت ان کو ملاحظہ کیا جائے اور انہیں اپنی نگاہوں کے سامنے ہر وقت رکھا جائے، یہاں تک کہ انسان کی تمام علمی قوتیں ان امور سے بھر جائیں اور انسانی جسم اور اس کے اعضاء ان کے فرمانبردار بن جائیں۔ یہ تینوں علوم یعنی علم التذکیر بآلاء اللہ، دو علم التذکیر بایام اللہ، تین علم التذکیر بالموت وما بعدہ، و دیگر دو علوم یعنی ایک واجب اور حرام پر مشتمل علم الاحکام اور دوسرا کافروں کے شکوک و شبہات دور کرنا یعنی علم مخاصمہ، یہ کل 5 قرآن عظیم کے عمدہ ترین علوم ہیں۔ باب طریق اکتساب هذه الخصال وتکمیل ناقصها ورد فاعلها۔ سیکشن تاریخ اسلام کے ناقابل فراموش واقعات، عنوان حجاج بن یوسف ثقفی، از مفتی محمد اشرف عاطف، لاہور۔ ابو محمد حجاج بن یوسف ثقفی 40 ہجری 660 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد طائف کے معزز لوگوں میں سے تھے۔ طائف کے پرفضا ماحول میں آپ کی پرورش ہوئی۔ ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی جو کہ ایک مدرس تھے۔ طائف کے ماحول کے مطابق قرآن کریم حفظ کیا۔ قرآن و حدیث کی تفسیر و تفہیم کے لیے اکابر علماء سے ایک کسب فیض کیا۔ تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد تدریس کا پیشہ اختیار کیا۔
تاہم وہ اپنے اس منصب سے مطمئن نہ تھے۔ وہ کسی طرح طائف سے دارالخلاف دمشق پہنچے اور خلیفہ وقت تک رسائی حاصل کی۔ خلیفہ عبد الملک نے ان کی انتظامی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے پہلے ان کو فوج میں اہم منصب عطا کیا، پھر شورش زدہ صوبہ عراق کا گورنر بنایا، جہاں سے آئے دن بغاوت کی خبریں آتی رہتی تھیں۔ عراقی باشندے جو ہمیشہ باغیانہ کارروائیوں میں سرگرم رہتے تھے، حجاج نے اپنے دور حکومت میں ان باغیوں کی سرکوبی کی اور پورے علاقے میں امن و امان قائم کیا۔ وہ نہایت فصیح و بلیغ اور شعر و خطابت پر بے پناہ دسترس رکھتے تھے۔ تاریخ میں حجاج بن یوسف کے بارے میں بہت کچھ رتب و یابس ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جب خطے میں عادلانہ نظام کے خلاف کچھ لوگ بغاوت پر اتر آئیں، اس بغاوت کو فروغ کرنا بھی حکمران کی ذمہ داری ہوتی ہے، تاکہ معاشرے میں امن و امان قائم رہے اور انارکی نہ پھیلے۔ جو قوم سرکشی اور بغاوت کی عادی ہو جائے اور کسی حکمران کو ٹکنے نہ دے، اسے حاکم وقت کی نرمی مزید سرکش بنا دیتی ہے۔ حجاج بن یوسف کا ایک کارنامہ یہ ہے کہ اس نے خوارج کے خلاف مؤثر کارروائی کی، خود لشکر کی کمان کرتے ہوئے شعیب خارجی کو شکست دی، باغیوں کو ٹھکانے لگایا اور بغاوتوں کا سر کچلا۔ حجاج بن یوسف کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے ہندوستان کی فتح کے لیے محمد بن قاسم کو روانہ کیا۔ اس کے حکومت کرنے کے طریقے کا محمد بن قاسم کے نام 20 رجب 93 ہجری 2 مئی 712 عیسوی کو لکھے گئے اس خط سے پتہ چلتا ہے کہ جاننا چاہیے کہ ہمارے دل کے ارادے اور ہمت کا یہی تقاضا ہے کہ تمہیں ہر حال میں کامیابی حاصل ہو، اور انشاءاللہ تعالی تم کامیاب اور فتح مند ہوگے، اور اللہ عز و جل کے احسان سے دشمن دنیا کی سزا اور عاقبت کے عذاب میں ہمیشہ گرفتار اور مغلوب رہیں گے، اور ہرگز یہ بدگمانی نہ کرنا کہ دشمن کے یہ ہاتھی، گھوڑے اور سامان و اسباب تمہارے آڑے آئیں گے۔ جو بھی قلعہ فتح ہو، اس میں سے لشکر کی ضروریات کی جو بھی چیز ہاتھ آئے وہ لشکر پر خرچ اور تیاری میں صرف کرنا۔ کھانے پینے کی ضروری چیزوں سے جتنا ممکن ہو سکے کسی کو روک ٹوک نہ کرنا، ارزانی اور فراوانی کے لیے سعی بلیغ کرنا تاکہ لشکر میں غلہ سستا رہے۔ دیبل میں جو کچھ بچایا گیا ہے اسے قلعے میں ذخیرہ کر کے رکھنے کے بجائے لوگوں پر صرف کرنا بہتر ہے، کیونکہ ملک فتح ہونے اور قلعوں کے قبضے میں آنے کے بعد رعایا کے آرام اور باشندوں کی دلجوئی کی کوشش کرنی چاہیے، اور اگر کسان، صنعت کار، دستکار اور تاجر آسودہ ہوں گے تو ملک سرسبز اور آباد رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ چچ نامہ، سیکشن ملکی معیشت، عنوان ڈالر کا زوال، تحریر محمد کاشف شریف، راولپنڈی۔ لین دین کے نظام میں نت نئی اختراعات اور ان میں چھپے ہوئے سٹے کی اسکیمیں دراصل ایک ایسا جھال ہے جو آج کے دور میں عالمی تنازعات اور معاشی بربادی کی وجہ بن چکا ہے۔ لیگل ٹینڈر کا تصور دنیا میں بہت قدیم ہے۔ 18ویں صدی میں اس تصور نے لین دین کے نظام میں کافی سہولیات فراہم کی۔ اس تصور کی وجہ سے ایک بڑی مقدار میں سونا و دیگر قیمتی دھاتوں کی ترسیل کے مشکل ترین امور کو سہل بنایا گیا۔ بین الاقوامی تجارت میں خاطر خواہ اضافہ ممکن ہو سکا، لیکن ہوا وہی کہ اس سہولت کو بھی تدریجاً انسانیت کے لیے وبال جان بنا دیا گیا۔ چنانچہ لیگل ٹینڈر کی صورت میں کرنسی نوٹوں کی بھرمار کر دی گئی، اور اس امر کو ضروری نہیں سمجھا گیا کہ مطلوبہ قیمتی دھات اس کے بدلے میں محفوظ رکھی جائے۔ بعد ازاں اس قیمتی دھات کے تصور میں پیداوار کو بھی ڈال دیا گیا اور قرار پایا کہ اب کرنسی کی چھپائی پیداوار اور اس کی مطلوبہ قیمت کی بنیاد پر کی جائے گی۔ اس پر ترا یہ کہ ڈالر کو تمام کرنسیوں کی ماں اور دنیا میں تجارتی لین دین کی بنیاد قرار دے دیا گیا۔ سب نے اس تصور کو قبول نہیں کیا، لیکن ایشیا و افریقہ کی غریب اور مغلوب اقوام کی تابعداری، تیل اور اسلحے کی عالمی تجارت میں امریکی اجارہ داری نے ڈالر کو قانونی حیثیت دلوا دی، اور عالمی تجارت کا غالب حصہ ڈالر کا مرہون منت رہا۔ حالیہ دہائیوں کے دوران عالمی تجارت میں چین جیسے نئے کھلاڑیوں کی آمد کی وجہ سے امریکہ اور ڈالر کی اجارہ داری کو کافی دھچکا لگا ہے۔ خصوصاً آخری 5 سالوں میں ڈالر کی حیثیت کو چیلنج کرنے کے لیے سونا، چینی یوان اور کرپٹو کرنسی ہر گزرتے دن میں مضبوط ہوتے جا رہے ہیں۔
ان متبادل ذرائع کے مضبوط ہونے کی دو وجوہات ہیں: ایک، دنیا میں تازہ دم اور آزاد معاشی قوتوں کا استحکام، اور دوسرا، امریکی معیشت پر پیداوار سے زائد قرضوں کا بوجھ اور ریکارڈ ادائیگیوں کا خسارہ ہیں۔ اب تو حال یہ ہے کہ امریکہ پر کل 220 کھرب ڈالر کا اندرونی اور بیرونی قرضہ ہے، جس میں صرف چین کا حصہ 11 کھرب ڈالر سے زائد ہے۔ امریکہ کی مقامی قرضوں کی فراہمی کرونا وبا کے بعد اس قدر زوال کا شکار ہو چکی ہے کہ اب ڈالر چھاپنے یا چین جیسے بیرونی سرمایہ کاروں سے مزید قرض لینے کے سوا اس کے پاس کوئی چارہ نہیں رہا۔ چنانچہ ان عالمی حالات میں صرف چین ہی ہے جو معاشی حوالے سے اس قابل ہے کہ امریکہ کے مرکزی بینک کو قرض دیتا رہے۔ گویا امریکہ کی محدود مدتی معاشی بقا کا دار و مدار چین پر ہے۔ موجودہ عالمی سیاسی حالات کے تناظر میں یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ پہلے سے ہی زائد الرصد ڈالر، جو دراصل اپنی 32% حیثیت کھو چکا ہے، عالمی سطح پر بھی اپنی قدر کھو سکتا ہے۔ ڈالر کی قدر کھونے کے نتیجے میں چین کے ساتھ ساتھ ان معیشتوں کو بھی دھچکا لگ سکتا ہے جہاں ڈالر کے ذخائر قدر زیادہ مقدار میں موجود ہیں، لیکن چین جیسی معیشت کے لیے یہ دھچکا جز وقتی ہوگا، کیونکہ وہ پہلے ہی معاشی تنوع پر کام کرتے ہوئے دیگر عالمی مالیاتی اور تجارتی اثاثے بنا چکا ہے۔ دلچسپ امر یہ ہے کہ ایسے میں پاکستان کی معیشت کو فائدہ پہنچ سکتا ہے، اور اگر ہماری مقتدرہ کی مفاد پرستی اور چالاکی آڑے نہ آئی تو پاکستانی روپے کی قدر ڈالر کے مقابلے میں بہتر ہو سکے گی۔ یہ مہنگائی کے اثرات کو کم کرنے میں خاطر خواہ مدد فراہم کرے گی۔ سیکشن عالمی منظرنامہ، عنوان: تنازع نگورنو قراباغ خطہ قفقاز، تحریر مرزا محمد رمضان راولپنڈی۔ یہ تنازع خطہ قفقاز کے دو ملکوں کے درمیان پیدا ہوا ہے۔ چونکہ ہمارے علاقے میں ان کا تعارف نہ ہونے کے برابر ہے، لہذا اس تنازع کو سمجھنے کے علاوہ ان ممالک کا مختصر تعارف بھی ضروری ہے۔ آرمینیا، سرکاری نام جمہوریہ آرمینیا اور دارالحکومت پریوان ہے۔ یہ ساحلی علاقوں کے بغیر ایک زمین بند ملک ہے جو یوریشیا کے خطے قفقاز میں واقع ہے۔ اس کے شمال میں جارجیا اور جنوب میں ایران، جبکہ مشرق میں آذربائیجان اور مغرب میں ترکی ہے۔ 2017 عیسوی کی مردم شماری کے مطابق اس کی کل آبادی 29,30,450 تھی۔ پاکستان نے آج تک آرمینیا کو تسلیم نہیں کیا ہے۔ آذربائیجان، سرکاری نام جمہوریہ آذربائیجان ہے۔ اس کے دارالحکومت کا نام باکو ہے۔ 2019 عیسوی کی مردم شماری کے مطابق یہاں کی کل آبادی 90,98,000 ہے۔ یہ یوریشیا کے جنوبی قفقاز کا سب سے بڑا اور زیادہ آبادی والا ملک ہے۔ آذربائیجان بحیرہ کیسپین یعنی بحر گیلان، دنیا کی سب سے بڑی جھیل کے مغربی کنارے، مشرقی یورپ اور جنوب مغربی ایشیا کے سنگم میں واقع ہے۔ اس کے شمال میں روس اور جنوب میں ایران اور آرمینیا ہیں۔ 1991 عیسوی میں سوویت یونین کے بین الاقوامی کردار سے واپس لوٹنے کے نتیجے میں جہاں اور 15 ممالک اس سے علیحدہ ہوئے، یہ دونوں ممالک بھی انہی میں شامل تھے۔ آذربائیجان کی علیحدہ حیثیت کو جن ملکوں نے سب سے پہلے تسلیم کیا، ان میں ترکی کے بعد پاکستان دوسرا بڑا ملک تھا۔ BBC کی 5 اکتوبر کی رپورٹ کے مطابق ایک وقت تھا جب نہ روس کوئی ملک تھا، نہ آرمینیا اور نہ ہی آذربائیجان۔ یہ تینوں ہی سوویت یونین یعنی USSR کا حصہ تھے۔ مذکورہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ آج دونوں ممالک آرمینیا اور آذربائیجان آپس میں لڑ رہے ہیں۔ ان حالات میں روس کا کردار دلچسپ ہو گیا ہے، کیونکہ اس کا ان دونوں کے ساتھ پرانا رشتہ ہے جو اب بھی قائم ہے۔ آرمینیا کے ساتھ روس کا فوجی اتحاد ہے جس کا نام تنظیم معاہدہ اجتماعی سلامتی یعنی کلیکٹیو سیکیورٹی ٹریٹی آرگنائزیشن ہے، جسے اختصار سے CSTO کہتے ہیں۔ BBC کے مطابق روس کا وہاں ایک فوجی اڈہ بھی قائم ہے، لیکن روس کی اپنی سرحد سے متصل آذربائیجان کی حکومت سے بھی اچھی دوستی ہے۔ BBC کا مزید کہنا ہے آرمینیا اور آذربائیجان جن ہتھیاروں سے لڑ رہے ہیں وہ دونوں نے روس سے خریدے ہیں، یعنی روس دونوں کو اسلحہ فراہم کرتا چلا آ رہا ہے۔ یہ خطہ تیل کے ذخائر سے مالا مال ہے۔
30 ستمبر 2020 کو جاری ہونے والی BBC کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ صدی میں عالمی منڈی میں فروخت ہونے والا آدھے سے زیادہ تیل باکو سے نکالا جاتا تھا۔ رپورٹ میں مزید ہے کہ آج بھی باکو دنیا کی تیل کی کل کھپت کا 5واں حصہ یعنی 20% اکیلا پیدا کرتا ہے۔ تیل کے پیسے نے باکو اور آذربائیجان کو ترقی اور خوشحالی دی ہے۔ نگورنو قرباغ۔ باکو اور پریوان کے درمیان نگورنو قرباغ متنازع علاقہ ہے۔ 1991 عیسوی میں USSR سے علیحدہ ہونے کے بعد دونوں میں لڑائی شروع ہو گئی۔ یہ جنگ 1994 تک جاری رہی۔ اس دوران 30,000 سے زائد لوگ مارے گئے اور یہ علاقہ مکمل طور پر آرمینیائی افواج کے کنٹرول میں آ چکا تھا۔ روس نے شامل ہو کر ان کے درمیان معاہدہ کروایا، جس کے نتیجے میں یہ طے ہوا کہ نگورنو قرباغ آذربائیجان کا ہی حصہ رہے گا، لیکن اس کا حکومتی کنٹرول آرمینیائی نسل کے لوگوں کے پاس ہوگا، جنہیں آرمینیا کی حکومت کا تعاون حاصل رہے گا۔ انڈیپینڈنٹ اخبار کی 28 ستمبر 2020 کے مطابق یہ کہانی اس وقت شروع ہوئی جب اتوار 27 ستمبر کی صبح آذربائیجان نے ان علاقوں کی خلاف فضائی اور زمینی حملے شروع کیے، جو بین الاقوامی طور پر جمہوریہ آذربائیجان کے علاقے سمجھے جاتے ہیں۔ تقریباً 30 سال قبل اس پر آرمینیائی فوج نے قبضہ کر لیا تھا۔ امریکہ، فرانس اور روس نے لڑائی کی مذمت کرنے کے علاوہ فوری طور پر جنگ بندی کا تقاضا کیا ہے۔ 1994 عیسوی کے بعد مسئلے کا مستقل بنیادوں پر حل تلاش کرنے کے لیے تینوں ملکوں پر مشتمل گروپ تشکیل دیا گیا تھا، جس کا نام OSCE آرگنائزیشن فار سیکیورٹی اینڈ کوآپریشن ان یورپ کی سلامتی کے لیے تعاونی تنظیم تھا۔ گروپ سے مسئلے کے حل کو تلاش کرنے میں کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی۔ موجودہ حالات میں جنگ کا اچانک پھوٹ پڑنا انتہائی اہم ہے۔ گروپ کا اہم رکن امریکہ آئندہ انتخابات میں جانے والا ہے، لہذا انتخابات کے حوالے سے اسی کو مسئلے کی ضرورت ہے۔ فرانس کے حالیہ اقدامات اپنے پیش رووں سے خاصے مختلف ہیں۔ پیچھے روس رہ جاتا ہے جو جنگ کے خلاف ہے، جبکہ اس دفعہ طبل جنگ خطہ قفقاز میں بجایا گیا ہے۔ اس مسئلے کے پیچھے وہی نادیدہ ہاتھ ہیں جس کی کوشش ہوگی کہ ماسکو دوبارہ امریکی انتخابات پر اثر انداز ہونے کی کوشش نہ کرے، بلکہ اپنے مسائل میں خود ہی الجھا رہے، لہذا اس آگ کو سائبیریا سے چلنے والی ٹھنڈی ہوائیں ہی بجھائیں گی۔ سیکشن خطبات و بیانات۔ عنوان: قول و فعل کے تضاد کے نقصان۔ رپورٹ سید نفیس مبارک حمدانی، لاہور۔ 16 اکتوبر 2020 عیسوی کو حضرت اقدس مفتی عبدالخالق آزاد رائے پوری مدظ اللہ نے ادارہ رحیمیہ لاہور میں جمعۃ المبارک کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں؟ اللہ کے نزدیک بڑی ناپسند بات ہے جو کہو اس کو کرو نہیں۔ ان آیات مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ کچھ مسلمانوں نے آپس میں جمع ہو کر یہ بات کی کہ اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کون سا کام پسند ہے تو ہم وہ کام پوری شدت اور چاہت کے ساتھ کریں گے تاکہ اللہ کے محبوب بن جائیں۔ اللہ پاک نے ان کے جواب میں فرمایا کہ صرف زبان سے کہہ دینے سے محبت پیدا نہیں ہوتی، جب تک جو کچھ زبان سے کہا اس سے عمل میں نہ لایا جائے۔ قول و فعل میں تضاد اللہ کے ہاں بہت ہی ناراضگی کا سبب ہے۔ جتنی اقوام پر بھی عذاب الہی آیا، اس کا سبب یہی تھا کہ وہ انسانوں کے سامنے جو بات کہتے تھے عمل اس کے خلاف کرتے تھے۔ قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط، یہ وہی اقوام ہیں جن کو ان کے حکمران طبقوں نے اجتماعیت کے علی الرغم انسانیت کو نقصان پہنچانے کے کام میں استعمال کیا اور اپنے اس ظلم کے کام کو اچھا کہا۔ ایسے ہی نمرود، شداد، حامان، قارون، فرعون، ابو جہل اور قیصر و کسریٰ تھے کہ وہ جو دعویٰ کرتے تھے اس کے مطابق عمل نہیں کرتے تھے۔ باقی رہی یہ بات کہ تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کا محبوب ترین کام کا ہمیں پتہ چل جائے تو ہم اس پر عمل کریں گے، تو اللہ نے فرمایا بے شک اللہ تو ان کو پسند کرتا ہے جو اس کی راہ میں صف باندھ کر لڑتے ہیں، گویا وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو دین کے غلبے کے لیے ایسی صف بندی کے ساتھ کام کرتے ہیں کہ جیسے وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو۔ جماعت کی اجتماعی طاقت کو اللہ پاک نے اپنی محبت کا مرکز قرار دیا۔
اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو پوری تگ و دو کے ساتھ اپنی اجتماعیت، نظم و ضبط اور تنظیم قائم کرتے ہیں، ایسی صف بندی کرتے ہیں کہ جس میں کوئی رخنہ اندازی نہیں ہوتی۔ لوگ محبت الہی کی تلاش میں رہتے ہیں، کوئی کہتا ہے فلاں وظیفہ پڑھ لو محبت پیدا ہو جائے گی، کوئی فلاں کام کرنے کو کہتا ہے کہ یہ محبت کا ذریعہ ہے۔ اگر اجتماعیت نہیں ہے تو محبت الہی حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہ آیات قرآنیہ واضح کر رہی ہیں کہ فرد انفرادی طور پر تب تک محبت الہیہ حاصل نہیں کر سکتا جب تک بالخصوص وہ ذاتی اور انفرادی مفاد پرستی کا شکار رہتا ہے۔ اسے چاہیے کہ وہ جماعت پیدا کرے، اس کی بنیاد پر اپنی ایک طاقت اور قوت بنائے جو جتنا زیادہ اجتماعیت کے تقاضوں کو پورا کرنے والا ہوگا اتنا ہی محبت الہیہ کا جویا ہوگا۔ جماعت اور اجتماعیت کے بغیر نہ کوئی حکومت قائم ہو سکتی ہے، نہ نظام بن سکتا ہے۔ مشاورت جماعتوں کے اجتماعی نظام کی روح ہے۔ حضرت آزاد رائے پوری مدظ اللہ نے مزید فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نزدیک خلافت یعنی حکومت بغیر جماعت کے نہیں ہوتی، اور جماعت بغیر مشاورت کے نہیں ہوتی۔ اگر مشاورتی نظام نہیں ہے، آمریت ہے، جمہور کی رائے نہیں ہے، اجتماعی طاقت اور قوت نہیں ہے تو جماعت وجود میں نہیں آ سکتی۔ جماعتوں کے سربراہ اگر اکیلے ہی انفرادی طور پر جو چاہے فیصلے کرتے رہیں وہ جماعت نہیں، وہ تو آمریت ہے۔ آج اس تناظر میں ذرا ہم اپنی سوسائٹی کا جائزہ لیں۔ 200-250 سال سے جب سے ہم غلام رہے ہیں، اجتماعیت کا شعور، جماعت اور تنظیم کے ساتھ رہنے کا عمل ہماری سوسائٹی سے نکل گیا ہے۔ مسلمان معاشروں میں اس کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی۔ یہاں انفرادیت ہے، جماعت بندی اور صف بندی کا کوئی طریقہ کار نہیں۔ غلامی کے زمانے میں ہمارا جو نظام تعلیم بنایا گیا اس نے انفرادیت سکھائی، اس میں اجتماعیت کا بہت ناقص تصور ہے۔ جدید تعلیمی ادارے ہوں یا قدیم مذہبی تعلیمی ادارے، ان کے ہاں تنظیم بنانا، جماعت قائم کرنا کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ یہ سوچ دی جاتی ہے کہ بس خود انفرادی طور پر ٹھیک ہو جاؤ اور ترقی کرو۔ ہمارے معاشروں میں جسے صف بندی یا جماعت کہتے ہیں وہ حقیقت میں جماعت نہیں ہوتی، وہ افراد کا ایسا انبوہ ہوتا ہے کہ جس کو صرف ٹائٹل جماعت کا دیا جاتا ہے۔ پھر جماعت بھی جو قائم کی جاتی ہے وہ صرف نام کی جماعت ہے، اس میں مشاورت کا عمل نہیں ہوتا، فرد واحد کی آمریت ہوتی ہے، وہ ایک خاندان کی لمیٹڈ کمپنی قرار پاتی ہے۔ پاکستان کی اکثر جماعتیں نون، فے، قاف، سین وغیرہ کے عنوان سے انفرادی ناموں سے رجسٹرڈ ہیں۔ ان کے یہاں محض رسمی مشاورت ہوتی ہے، وہ بھی یہ کہ بڑے بڑے 4، 5، 10 لیڈر جمع ہو جائیں اور مشورہ کر لیں تو وہ مشورہ شمار ہوتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر، اولو العزم، بہادر، دلیر اور جرأت مند حکمران کی مجلس سے مشاورت میں نوجوان، بڑے، بوڑھے، تمام سمجھدار، عقل مند، قرآن حکیم کا فہم رکھنے والے ہر وقت موجود رہتے تھے۔ عمر فاروق سب سے کہتے تھے کہ دیکھو، مشورہ صرف بڑی عمر والوں کا حق نہیں، نوجوانوں کو بھی پوری طاقت اور قوت، جرأت اور ہمت کے ساتھ اس مجلس سے مشاورت میں اپنی رائے دینی چاہیے۔ آپ مشورے میں شریک نوجوانوں سے براہ راست رائے لیتے تھے۔ سب کی رائے سنی جائے، سمجھی جائے، تبھی تنظیم، ڈسپلن اور جماعت قائم ہوتی ہے۔ اگر یہ تنظیمی طاقت نہ ہو اور بنیان مرصوص کے مطابق صف بندی نہ ہو تو کبھی کامیابی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی محبت اسی جماعت پر آتی ہے جس کی تنظیمی قوت مضبوط ہو۔ اسی محبت الہیہ کی وجہ سے اللہ نے نصر من اللہ و فتح قریب کا اعلان کیا ہے۔ ان مومنین کے لیے جو ایسی جماعت بندی کر لے، اللہ کی طرف سے نصرت اور قریبی زمانے میں فتح کے حصول کی خوشخبری ہے۔ قیادت پر مسلط ناکارہ طبقے تنظیمی طاقت و قوت سے محروم ہیں۔ حضرت آزاد رائے پوری مدظ اللہ نے مزید فرمایا، اللہ پاک نے بڑی اہم بات ارشاد فرمائی ہے کہ کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں۔ کہا گیا کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنایا ہے، اسلام کے لیے ملک حاصل کیا، 72 سال ہو گئے، اسلام سے کوسوں دور ہے، تو کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ اسلام کا نفاذ پیش نظر ہی نہیں تو کہا کیوں؟ اور پھر 70-72 سال کی تاریخ گواہ ہے کہ یہاں ہر جماعت نے جس وعدے پر الیکشن لڑا وہ پورا نہیں کیا، کہا کچھ اور کیا کچھ۔ ہر 5 سال بعد جن وعدوں پر حکومت آتی ہے، اپنے 5 سالہ دور میں وہ اس کی خلاف ورزی کرتی ہے، اپنی باتوں کی تردید کرتی ہے، یو ٹرن لیے جاتے ہیں اور پھر یو ٹرن کے فائدے بتائے جاتے ہیں، راتوں رات معاہدے توڑے جاتے ہیں۔ خلافت عثمانیہ کے زوال کے بعد جب مولانا عبید اللہ سندھی
ہندوستان، افغانستان، روس، وسطی ایشیائی مسلم ریاستوں، سوئٹزرلینڈ، ماسکو اور قسطنطنیہ، استنبول میں رہنے کے بعد 1928 عیسوی میں مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے مسلمان ریاستوں کا مشاہدہ کیا ہے۔ ان ممالک میں مسلمانوں کی جو مذہبی اور سیاسی قیادت اس وقت موجود ہے، میری پختہ رائے ہے کہ اس قیادت اور اس کے زیر تعلیم لوگوں کی بنیاد پر مسلمانوں کو اس زوال سے نکالنے کا کوئی بھی پروگرام بنایا جائے وہ فیل ہو جائے گا۔ خواہ اس مقتدر طبقے کی اساس پر آپ انقلاب کی پلاننگ کر لیں، جمہوریت کے نام سے پارلیمنٹ بنا لیں، بادشاہت کے نام سے ڈکٹیٹرشپ مسلط کر لیں، قومی حکومتوں کے نام سے قومی جمہوریت قائم کر لیں، سوشلزم، سرمایہ داری یا اسلام کا نام استعمال کر کے اس کا سیاسی نظریہ استعمال کر لیں، مسلمان ملکوں کا مذہبی اور سیاسی کیڈر ناکارہ ہو چکا ہے۔ ان پر اعتماد کر کے کوئی پروگرام بنانا اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے، کیونکہ نااہل طبقہ جس میں سرے سے جماعت سازی، تنظیمی طاقت و قوت کی اہمیت نہیں رہی، آپ اچھے سے اچھا پروگرام دے دیں گے وہ فیل کر کے چھوڑے گا۔ آپ دیکھیے مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کا کیا ہوا تجزیہ اس پورے 100 سال کی گزری ہوئی تاریخ کے واقعات کی عکاسی کرتا ہے۔ جو 1930 عیسوی میں تجزیہ کیا تھا وہ بالکل درست ثابت ہوا۔ خواہ بادشاہت کا نظام جو عرب ملکوں کو ٹکڑوں میں بانٹ کر قائم کیا گیا، یا جمہوریت کے نام پر پاکستان میں اور بادشاہت کے نام پر افغانستان جیسے ملکوں میں ڈرامہ رچایا گیا، مسلمانوں نے ماشاء اللہ بھی لگائے، آمریتیں بھی قائم کی، سیاسی حکومتیں بھی بنائیں، لیکن پھر بھی مفتوحیت اور مغلوبیت آج مسلمانوں پر ہی مسلط ہے۔ کیوں کہ ان تمام مسلمان ملکوں کا غالب نظام جماعتی زندگی اور ڈسپلن نہیں سکھاتا۔ ہر ایک کے دماغ میں بچپن سے ہی ماں باپ کے گھر سے لے کر کالج، یونیورسٹی، مسجد، مدرسے، پیرخانے، خانقاہوں تک میں ایک ہی بات ڈالی جاتی ہے کہ خود ترقی یافتہ بنو، انفرادی طور پر آگے بڑھو۔ جب اجتماعیت اور مشاورت کی بات آتی ہے تو اسے نظر انداز کیا جاتا ہے۔ پارلیمنٹ اور ڈی چوک کے پاور شو۔ حضرت آزاد رائے پوری مدظ اللہ نے مزید فرمایا، دنیا بھر کی جمہوریتوں میں جمہوریت کا حسن یہ ہوتا ہے کہ قومی جمہوری نظام میں قوم کے حقیقی نمائندے واقعی منتخب ہو کر پارلیمنٹ میں جاتے ہیں اور معاملات پارلیمنٹ کے فلور پر بیٹھ کر حل کرتے ہیں۔ لیکن 70 سالوں سے پاکستان میں ایک تماشا لگا ہوا ہے، پارلیمنٹ پر قبضہ کرنے کی جنگ رہتی ہے، کبھی کوئی قبضہ کر لیتا ہے کبھی کوئی۔ جو مشاورتی فورم یعنی پارلیمنٹ ہے وہاں کوئی بات نہیں کی جاتی، وہاں سے نکل کر گلی محلوں سڑکوں پر جلسے جلوس کیے جاتے ہیں اور عوام سے کہا جاتا ہے کہ تم قربانی دو۔ کہا جا رہا ہے کہ ضرور ایک لیڈر بڑا کرپٹ ہے لیکن اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں۔ کہا جا رہا ہے جی ضرور کرپشن ہے لیکن کرپشن ہمارا مسئلہ نہیں ہے، سلیکٹڈ حکومت ہمارا ٹارگٹ ہے۔ یہ بتاؤ کہ 70 سالوں سے کون سی حکومت ہے جو سلیکٹڈ نہیں تھی؟ کس نے انہیں منتخب کیا؟ ساری سلیکٹڈ حکومتیں ہی تھیں۔ تمہیں اقتدار مل جائے تو تمہارے نزدیک الیکٹڈ حکومت ہے، دوسرے کے نزدیک یہ سلیکٹڈ حکومت ہے، وہ دھرنے دیتا ہے، جلوس نکالتا ہے۔ آج جو پہلے دھرنے دے رہا تھا اسے سلیکٹڈ حکومت کہا جا رہا ہے، اور جن کو اقتدار نہیں ملا وہ باہر بیٹھ کر جلوس نکال رہے ہیں۔ یہ لوگ جس نظام جمہوریت کو مانتے ہیں اس کا تقاضا تو تھا کہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کر کام کریں، جبکہ پارلیمنٹ سے باہر نکل کر اپنے ہی بنائے ہوئے نظام کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ کیوں کہتے ہو وہ بات جو کرتے نہیں ہو؟ آج سے 4-5 سال پہلے جب اسلام آباد میں دھرنے دیے جاتے تھے تو یہی ساری پارٹیاں پارلیمنٹ میں بیٹھ کر اعلان کر رہی تھی کہ پارلیمنٹ میں آ کر بات کرو، ڈی چوک میں کیوں بیٹھے ہو؟ اور آج معاملہ الٹا ہے، جو اس وقت ڈی چوک میں بیٹھے ہوئے تھے وہ کہتے ہیں پارلیمنٹ میں آ کر بات کرو، دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے تو ڈی چوک پر ہی بات کرنی ہے۔ یہ کیا تماشا ہے؟ اس کو ملکی اجتماعیت اور جماعت بندی کہتے ہیں۔ جماعت کا شعور پیدا کرنا بہت ضروری ہے۔ جماعت ایک نظریے اور نصب العین پر بنتی ہے، اس کے پیش نظر ایک پروگرام ہوتا ہے۔ جماعت کے تمام افراد ایک طے شدہ لائحہ عمل کے مطابق کام کرتے ہیں، چاہے کتنا ہی عرصہ کیوں نہ لگ جائے۔ جماعت اسی طرح بنتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ کر جب بھی کام کیا جائے گا تو اسی سسٹم کی اعلی کاری اور چاکری ہوگی، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ کامیابی کا ایک ہی راستہ ہے کہ اپنے اندر سچی تقوی والی متقی جماعت تیار کی جائے جو انقلاب کی بنیاد پر کام کرے کہ اسے اس زوال کی حالت سے نکلنا ہے، اس فرسودہ غلامی کے نظام کو توڑنا ہے،
اسلام کی تعلیمات اور انسانیت کی خدمت کی بنیاد پر نظام قائم کرنا ہے، تبھی کامیابی ہو سکتی ہے۔ یہ دینی شعور پیدا کرنا جمعے کے دن کی نصیحت کا بنیادی ہدف ہونا چاہیے۔ سیکشن عظمت کے مینار، عنوان حضرت مولانا ابو محمد احمد الدین چکوالی رحمۃ اللہ علیہ، تحریر وسیم اعجاز، کراچی۔ بر عظیم پاک و ہند کی تحریکات آزادی میں ریشمی رومال کی تحریک ایک ہمہ گیر تحریک تھی جس نے پورے ہندوستان کا احاطہ کیا ہوا تھا۔ اس تحریک کے روح رواں حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن اور ان کی تربیت یافتہ جماعت تھی۔ تحریک کے آغاز ہی میں وطن عزیز کے مختلف شہروں میں اہم مراکز کا قیام عمل میں لایا گیا۔ انہی مراکز میں ایک اہم مرکز چکوال کا بھی تھا۔ اس مرکز کے منتظم مولانا ابو محمد احمد چکوالی تھے۔ مولانا احمد الدین چکوالی کی پیدائش 20 رمضان المبارک 1268 ہجری مطابق 8 جولائی 1852 عیسوی کو موضع بولا پنڈ دادن خان میں ہوئی۔ والد گرامی کا نام غلام حسین آوان تھا۔ اوائل عمری ہی میں انہوں نے چکوال میں مستقل سکونت اختیار کر لی تھی۔ ابتدائی تعلیم چکوال میں حاصل کرنے کے بعد مزید تعلیم کے حصول کے لیے جامعہ مظاہر العلوم سہارنپور میں داخل ہوئے۔ یہاں پر حضرت مولانا احمد علی محدث سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد گنگوہ میں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہے۔ اس کے بعد دیوبند میں حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن کی خدمت میں رہ کر علوم کی تحصیل کے ساتھ ساتھ ولی اللہی افکار و نظریات پر بھی دسترت حاصل کی۔ وہ حضرت شیخ الہند سے اتنے متاثر ہوئے کہ ان کے گرویدہ ہو گئے۔ مولانا ابو محمد احمد نے تحصیل علم کے بعد لاہور کے اورینٹل کالج میں داخلہ لیا۔ ان کا شمار ذہین طلباء میں کیا جاتا تھا۔ ان کی ذہانت کی بنیاد پر کالج کی جانب سے انہیں ماہانہ وظیفہ بھی ملتا تھا، لیکن کالج میں ان دنوں تعلیم کا معیار کم ہونے کی وجہ سے 1882 عیسوی میں وہ حرمین شریفین تشریف لے گئے، جہاں ان کی ملاقات 1857 عیسوی کے عظیم انقلابی رہنما اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے انتہائی قابل اعتماد ساتھی مولانا رحمۃ اللہ کرانوی سے ہوئی۔ حجاز میں مولانا رحمۃ اللہ کرانوی کے قائم کیے گئے مدرسہ سولتیہ میں 1 سال کے قیام کے دوران حدیث و قرات وغیرہ کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد ہندوستان واپس تشریف لے آئے۔ 1892 عیسوی میں کشمیری بازار لاہور کی صوفی مسجد کے امام و خطیب مقرر ہوئے۔ مستقبل میں یہ مسجد تحریکی سرگرمیوں کا مرکز بھی بنی۔ وطن عزیز میں واپس آنے کے بعد مکمل طور پر تحریک آزادی کی جدوجہد سے وابستہ ہو گئے۔ امام انقلاب حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کے شانہ بشانہ کام کیا۔ امام انقلاب کی ترغیب پر ہی تحریکی سرگرمیوں بالخصوص تحریک ریشمی رومال میں سرگرم رہے۔ تحریک ریشمی رومال کے تنظیمی دعوتی کاموں میں پیش رہے۔ 12 ستمبر 1909 عیسوی میں حضرت شیخ الہند کی صدارت میں ہونے والے جمعیت الانصار کے قیام کے مشاورتی اجلاس میں شرکت کی۔ ابتدا میں کچھ عرصے انہوں نے جمعیت الانصار کے نائب ناظم کی ذمہ داری بھی نبھائی۔ تحریک ریشمی رومال کے سلسلے میں جو بنیادی مراکز پورے ملک میں قائم کیے گئے ان میں دہلی، لاہور، کراچی، دینپور، امروٹ اور یاغستان کے علاوہ چکوال بھی شامل تھا۔ پنجاب میں قائم اس شاخ کی صدارت مولانا موصوف کے پاس تھی۔ وہ مستقل مزاجی کے ساتھ مقامی سطح پر تحریک ریشمی رومال کی قیادت فرماتے رہے۔ اس مقصد کے لیے عوامی رابطوں کو مضبوط کیا اور ہر خاص و عام تک حضرت شیخ الہند کا مشن پہنچایا۔ وہ تحریکی سرگرمیوں میں رہنمائی کی غرض سے دیوبند مرکز کے ساتھ مستقل رابطے میں رہتے تھے۔ کئی بار انہوں نے دیوبند کا سفر بھی کیا۔ تحریک میں ان کا ایک اہم کام مختلف جگہوں سے تحریک کے لیے فنڈ اکٹھا کرنا تھا۔ تحریک کے رہنماؤں کا ان پر اعتماد کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ شیخ عبد الرحیم کے نام خط میں امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی نے ریشمی رومال کے ذریعے پیغام پہنچانے کے لیے مولانا موصوف کو ذریعہ بنانے کی تاکید بھی کی تھی۔ تحریک ریشمی رومال کی فوج جنود ربانیہ کی فہرست میں مولانا کرنل کے عہدے پر فائز تھے۔ برطانیہ کی جاری شدہ CID رپورٹ کے مطابق صوفی مسجد سرحد کے جانب جانے اور وہاں سے واپس آنے والے لوگوں کے ٹھہرنے کا ایک مرکز بھی تھی۔ کئی نوجوان جو انگریز کے مخالف ذہن رکھتے تھے
اس مسجد میں پناہ لیتے تھے۔ امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کابل میں مقیم تھے۔ تحریک کے بنیادی مرکز دہلی اور افغانستان کے درمیان اور بذریعہ مرکز کراچی حجاز سے رابطوں کے لیے لاہور اور چکوال کے مراکز خاص اہمیت کے حامل تھے۔ اس لیے یہاں جس درجے متحرک کردار کے حامل رہنما کی ضرورت تھی، اس کو مولانا موصوف نے بحسن خوبی نبھایا۔ چونکہ تحریک ریشمی رومال میں مولانا کا کردار قائدانہ تھا، اس لیے ڈیفنس آف انڈیا ایکٹ کے تحت ستمبر 1916 میں آپ کو گرفتار کر لیا گیا۔ آغاز میں ہونے والی تفتیش کے دوران انگریزوں کو کوئی شواہد نہ مل سکے اور الزام ثابت نہ ہو سکا، لیکن انگریز سرکار اس بارے میں مستقل سرگرداں رہی کہ اس تحریک کے بارے میں مزید معلومات اکٹھی کی جائیں۔ جب تحریک میں سرگرم کردار کے مکمل ثبوت مل گئے تو مولانا نے پولیس کے سامنے تحریک آزادی اور تحریک ریشمی رومال میں شرکت کا کھلے لفظوں میں اعتراف کر لیا، جس کی پاداش میں ان کی نقل و حرکت کو پنجاب کی حد تک محدود کر دیا گیا۔ کافی عرصے تک ضلع امبالے میں نظر بند رکھا گیا۔ حضرت مولانا ابو محمد احمد الدین چکوالی رحمۃ اللہ علیہ جنوری 1920 عیسوی میں امرتسر میں ہونے والے جمعیت علماء ہند کے ابتدائی اجلاس میں بھی شریک تھے اور سیاسی سرگرمیوں میں جمعیت کے ساتھ منسلک رہے۔ انہوں نے تحریک خلافت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کے حق میں ایک فتویٰ بھی جاری فرمایا۔ وہ فتویٰ مولانا عبدالباری فرنگی محل لکھنؤ کی خدمت میں بھی بھیجا گیا۔ لاہور میں قیام کے دوران راستے میں جاتے ہوئے ایک کار سے ٹکرانے کے نتیجے میں شدید زخمی ہو گئے تھے۔ ان زخموں کی تاب نہ لا سکے اور 28 ذی-القعدہ 1347 ہجری مئی 1929 عیسوی کو جاں آفری کے سپرد کر دی۔ مولانا کی آخری آرام گاہ چکوال میں ان کے آبائی قبرستان میں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے اکابرین کے مشن پر مستقل مزاجی کے ساتھ چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نباز العصر۔ عنوان: نباز العصر، حضرت مولانا شاہ سعید احمد رائے پوری نور اللہ مرقدہ، از حمید الرحمن نعمانی مانسہرہ۔ جمہور نے جب نوجوان نسل کے جذبات کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی تو قرون اولیٰ کے ایک یادگار عظیم انسان نے ٹھان لی کہ میں جیتے جی اپنی روحانی اولاد کو آگ کے شعلوں کی نظر نہیں ہونے دوں گا۔ خود تو بھڑکتی آگ کی تپش، تان و طنز کی تشنیع اور تنہائی کی اذیت سہ لوں گا، مگر کارکنان قافلہ شیخ الہند جو مجھے اولاد حقیقی سے کہیں زیادہ عزیز، میری متاع حیات اور اخروی سرمایہ نجات ہیں، انہیں ضائع ہونے سے بچاؤں گا۔ پھر چشم فلک نے دیکھا، تاریخ نے اس مرد حق آگاہ کی فکر و دانش، فہم و فراست کو سلامی دی کہ اس نے جو کہا تھا سچ کر دکھایا۔ میری مراد خانقاہ عالیہ رائے پور کے چوتھے مسند نشین حکیم الامت حضرت مولانا شاہ سعید احمد رائے پوری رحمہ اللہ ہیں۔ کم و بیش جو باتیں اس مرد قلندر نے نصف صدی پہلے کہی تھیں، دنیا کے فلاسفروں اور دانشوروں کو بہت بعد بالآخر انہیں تسلیم کرنا پڑا۔ میری خوشبختی و سعادت مندی کہ مجھے 2 مرتبہ ان سے شرف ملاقات و زیارت کا اعزاز حاصل ہوا۔ پہلی ملاقات 1988 عیسوی میں دارالعلوم ختم نبوت گجرانوالے میں ہوئی۔ میں اشاعت القرآن حضرت استاذ المکرم مولانا عبدالسلام سے اجازت لے کر آیا تھا۔ انہوں نے بڑے شفقت بھرے انداز محبت میں فرمایا، تیرے واسطے میں ڈاکٹر خالد محمود صاحب نو لندن تو بھی بلایا، پر تو سدھا نہ ہویا۔ ونج اندھیا قاضی شمس الدین رحمہ اللہ کی کتاب مسالک العلماء فی حیات الانبیاء کدئی آئی۔ گجرانوالہ پہنچا تو نہایت ہی محترم محبان پروفیسر حافظ محمد اختر رحمانی صاحب اور پروفیسر مولانا عبد الرحمن صاحب ایمن آبادی نے بڑے گرم جوشی سے اہلاً و سہلاً مرحبا کہا۔ دوسرے روز نماز عصر کے بعد دارالعلوم ختم نبوت کنگنی والا کی مسجد کے صحن میں بیٹھا وہ ساقی راہ حق کے ساتھیوں کو جام محبت پلا رہا تھا۔ مجھے میرے ان دوستوں میں سے کسی ایک نے بیعت ہونے کے لیے کہا تو میں نے جواباً کہا، آپ کو معلوم نہیں میں نے امام الموحدین پیر سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری کے دست راست پر بیعت توحید کر رکھی ہے۔ میرا جواب، جسے شاید بھٹکی انسانیت کے مسیحا نے سن لیا تھا،
مسکرائے، پیار سے قریب کیا، گلے لگایا اور محبت سے چہرے پہ تھپکی دی۔ اس لمس کی حلاوت و مٹھاس ابھی تک بھول نہیں پایا۔ تصور ہی تصور میں کم و بیش 2 صدی قبل کی وہ تھپکی یاد آ گئی جو ایک سید نے، جو امام المجاہدین تھا، سید احمد شہید نے 14-15 سالہ اس نوجوان جس نے دلی کی جامع مسجد میں قافلہ مجاہدین میں شمولیت اختیار کی تھی کہ چہرے پہ تھپکی دی تھی اور بھیگی آنکھوں سے فرمایا تھا کہ یہ گلاب سا چہرہ میدان جہاد میں مرجھا جائے گا، تو اس نے کہا تھا، سید یہ چہرہ آمنہ کے لال سے زیادہ قیمتی تو نہیں۔ یہ 3 دن کا تربیتی پروگرام تھا جس میں میں نے بغور قریب سے دیکھا، پڑھا، سنا اور مشاہدہ کیا۔ واللہ العظیم میں نے کارکنوں کے لیے ان سے زیادہ شفیق و مہربان آج تک نہ کسی مذہبی رہنما کو دیکھا، نہ سیاسی کو۔ کارکنوں سے ان کی شفقت و محبت باپ کی مانند تھی۔ مجلس میں پتہ نہیں چلتا تھا طالب کون ہے اور مطلوب کون، کوئی اونچ نیچ نہیں تھی، بس ایک خوشبو بھری مسکراہٹ پھیلتی تھی جس سے پورا ماحول معطر ہو جاتا تھا۔ دوسری ملاقات کا تذکرہ ادھار سے ہی، وہ مرکزی جامع مسجد مانسہرہ میں ہوئی۔ انہوں نے جمعۃ المبارک کے اجتماع سے تاریخی خطاب ارشاد فرمایا تھا۔ میرے ساتھ میرے خال المکرم مولانا حامد میاں رحمہ اللہ کے شاگرد رشید تلمیذ شیخ القرآن مولانا حبیب الرحمن نور اللہ مرقدہ بھی تھے، جو پچھلے دنوں ہمیں داغ مفارقت دے گئے۔ حق مغفرت فرمائے، عظیم انسان تھے۔ واز سنا تو فرمانے لگے، نباز العصر ہیں، ایسے لگا جیسے وقت کا عبید اللہ سندھی بول رہا ہو۔ وہ واقعی نابغہ روزگار، ایک عبقری شخصیت، اعلیٰ اوصاف و اخلاق کے مالک، فلسفہ ولی اللہ کے امین، فکر سندھی کے سب سے بڑے داعی اور حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن کے افکار کے حقیقی وارث تھے۔ افسوس یہ کہ بہت سے علماء ان کے مقام و مرتبے کو سمجھ نہ پائے۔ اگر سچ کہوں تو یہ کہ ان کے پاس اتنا علم ہی نہیں تھا کہ وہ ان کے فلسفہ انقلاب کو سمجھ پاتے۔ سیکشن منظوم کلام، عنوان پیام صبح روشن، کلام ام مومنہ کراچی۔ جو ہمت کے نشاں ہیں وطن کے نوجواں ہیں، جو ہمت کے نشاں ہیں وطن کے نوجواں ہیں، پیام صبح روشن وطن کے نوجواں ہیں، جو روکیں ظلمتوں کو جلائیں شمع روشن، جو روکیں ظلمتوں کو جلائیں شمع روشن، وطن کی آن ہیں یہ وطن کے پاسباں ہیں، جو روکیں ظلمتوں کو جلائیں شمع روشن، وطن کی آن ہیں یہ وطن کے پاسباں ہیں، پیام صبح روشن وطن کے نوجواں ہیں، پیام صبح روشن وطن کے نوجواں ہیں۔ اٹھائے آنکھ جو بھی مٹا دیں اس نظر کو، اٹھائے آنکھ جو بھی مٹا دیں اس نظر کو، اٹھائے آنکھ جو بھی مٹا دیں اس نظر کو، وطن پہ مٹنے والے وطن کے نگہباں ہیں، پیام صبح روشن وطن کے نوجواں ہیں، پیام صبح روشن وطن کے نوجواں ہیں۔ لہو میں ان کے شامل ہے ایمان کی حرارت، لہو میں ان کے شامل ہے ایمان کی حرارت، جرأت کے یہ پیکر یہ عظمت کے نشاں ہیں، جرأت کے یہ پیکر یہ عظمت کے نشاں ہیں، پیام صبح روشن وطن کے نوجواں ہیں، پیام صبح روشن وطن کے نوجواں ہیں باطل کے یہ مقابل جو راہ حق کے راہی، ہیں باطل کے یہ مقابل جو راہ حق کے راہی، ولی اللہ فکر و نظر کے ترجمہ ہیں، ولی اللہ فکر و نظر کے ترجمہ ہیں، پیام صبح روشن وطن کے نوجواں ہیں، پیام صبح روشن وطن کے نوجواں ہیں۔ یہ تاریکی جو ڈھلے گی طلوع صبح ہوگی، یہ تاریکی جو ڈھلے گی طلوع صبح ہوگی، یہ مایوسی کے دشمن امیدوں کے نشاں ہیں، پیام صبح روشن وطن کے نوجواں ہیں۔ سحر کا استعارہ یقین کی کرن بھی ہیں، سحر کا استعارہ یقین کی کرن بھی ہیں، یہ مٹی کے محافظ یہ معمار این زماں ہیں، پیام صبح روشن وطن کے نوجواں ہیں، پیام صبح روشن وطن کے نوجواں ہیں۔